اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة للعالمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. معزز سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال خلقت، یعنی آپ کے حسین و جمیل شکل و صورت پہ بات کی، اور کچھ ہم نے آپ کے حسین اخلاق فاضلہ پہ بات کی، اور روایت بھی آپ کے گھر کی تھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے کی. اب آج کی مجلس میں انہی کی روایت سے ایک دوسرا پہلو آپ کے شمائل کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی پوچھا اپنے ماموں سے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو کے بارے میں آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں. اور یہ بھی غرض ہم نے شروع میں بتائی تھی کہ حضرت حسن نے فرمایا میں یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ واضح طور پہ آپ مجھے بتائیں آپ کی سیرت کے بارے میں، تاکہ میں دل میں جما لوں. ہم میں سے ہر ایک کی غرض یہی ہو کہ ہم جناب رسول اللہ کے شمائل کریمہ کو اس لیے سنیں کہ ہمارے دل میں جم جائیں. تو آپ کی گفتگو کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے، ہمیشہ سوچ اور فکر میں ڈوبے رہتے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک، شمائل آپ کے. تو ایک مومن کو بھی یہ نہیں کہ ہر وقت جو زبان میں آئے نکال دے، بلکہ سوچ سمجھ کر تول کر پھر بولے. کسی وقت بھی گویا آپ کو آرام میسر نہیں. ہر وقت جو انسان فکر میں رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے، اپنی شخصی احوال اور اللہ سے اپنے تعلقات، اپنے گھریلو، اپنے معاشرے اور اپنے امت کی فکر میں رہتا ہے، تو کیسے وہ آرام کر سکتا ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسن کو ان کے ماموں نے بتایا، یا ان کے والد نے بھی بتایا. بلا ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کلام نہ فرماتے. پھر کلام کی ابتدا اور انتہا دونوں اللہ کے نام سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر گفتگو کے شروع میں اللہ کی حمد فرماتے تھے، بلکہ لکھتے بھی کسی کو تو بسم اللہ سے لکھتے، جیسے کہ ہم نے آپ کے دعوتی خطوط کے بارے میں ذکر کیا ہے. بولتے تو اللہ کی حمد سے. جب مجلس برخاست کرتے تو معروف دعا ہے آپ کی، سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک اللہم و نتوب الیک. تو گویا کہ مجلس کے آغاز و اختتام میں اللہ کا نام لیتے. پھر انہوں نے گفتگو ہی کے بارے میں فرمایا آپ کا کلام الگ الگ الفاظ اور کلمات ہوتا، اور آپ ایسی مکمل بات فرماتے جس بھی موضوع پہ کہ اس میں سوال کے لیے کوئی تشنگی باقی نہ رہتی. پھر یہ بھی ذکر کیا کہ آپ سخت دل یا ظالم نہ تھے، اور نہ ہی آپ کوتاہ اندیش تھے، اور نہ ہی آپ کسی کو حقیر جانتے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ وہ عمومی معاشرتی صفات ہیں جن کو ہم لوگ دین نہیں شاید سمجھتے، الا ماشاءاللہ. یہ ہے اصل دین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شمائل کریمہ اور یہ عادات مبارکہ اور آپ کی یہ سنتیں یہی دین ہے، تو آپ کسی کو حقیر نہ سمجھتے۔ اگر آپ پہ کسی نے احسان کیا تو اسے کبھی تھوڑا نہ سمجھتے۔ اب آپ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے ہم پہ معمولی سا بھی احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو ہم اپنے اوپر گراں اس کا حق سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نیکی پہ عیب نہ نکالتے، کوتاہیاں نہ شمار کرتے، نقائص نہ شمار کر دیتے۔ یہ ہمارے لوگوں میں عمومی عادت ہے، بجائے ساتھیوں کی، احباب کی، دوسرے لوگوں کی تحسین کرنے کے ہم نقائص بیان کرتے ہیں۔ کتنی ہی بری خصلت اور خلاف سنت ہماری یہ عادت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی، یہ آپ کی زبان کے بیان سے متعلق ہے، کبھی آپ عیب نہ نکالتے اور نہ ہی اس کی بیش بہا تعریف کرتے، نہ کھانے کے عیب نکالتے نہ اس کی بیش بہا تعریف فرماتے۔ پھر آگے بیان کرنے والے نے بیان کیا اور حضرت حسن نے یوں روایت کیا آپ کے ان شمائل مبارکہ کو، دنیا، یہ جو دنیا اور اس کے تمام امور کبھی آپ کو غصے میں نہ لاتے۔ اب آپ، یہ بڑی حکمت والی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اگر ہماری دنیا کا کسی نے ہم سے تھوڑا حق لے لیا یا نقصان کر دیا تو کس قدر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں اپنے عزیزوں پہ، اپنے ملازموں پہ اور اپنے گھر والوں پہ۔ سوچنے والی بات ہے، دنیاوی نقصان آپ کو غصے میں نہ کرتا، بڑی حکمت والی بات ہے۔ ہم تو لوگوں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں ابدی اور ہمیشہ کے لیے اگر ہمیں کچھ نقصان ہو گیا، تو کیسے یہ تعلقات ہیں جو حقیر دنیا کی وجہ سے ہمیں غضبناک کر دیں اور ہم قطع تعلقی کر لیں۔ بہت ہی بری صفت ہے یہ جو آج انسانوں کے اندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صفت یہ تھی کہ دنیا اور اس کے امور آپ کو غضبناک نہ کرتے۔ ہاں، اگر حق کی کوئی بات ہوتی اور کوئی شخص حق کی مخالفت کرتا یا حق بیان نہ کرتا تو پھر آپ اس پہ ناراضی کا اظہار فرماتے۔ اور اب اگر کسی شخص پہ غصہ ہوا تو آپ سخت کلامی اور سخت گیری نہ فرماتے بلکہ اعراض فرما لیتے، منہ موڑ لیتے۔ اور جب آپ کسی پہ خوش ہوتے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، تو آپ کی خوشی مسکراہٹ کی حد تک، تبسم کی حد تک ہوتی۔ اسی طرح حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں جب یہ چیزیں میں نے سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے شمائل و عادات، تو میں نے اپنے بھائی حضرت حسین سے بھی ذکر کیا۔ جب میں نے ان سے ذکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے مجھ سے بھی پہلے جا کر یہ باتیں ان سے معلوم کر لی تھیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ باتیں معلوم کی تھیں۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پھر ایک اور سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو اپنے عام لوگوں کے ساتھ زندگی تھی، جب آپ گھر میں تشریف لے آتے تو آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ اب دیکھیں، اس بارے میں بھی ہمیں رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جب آپ گھر تشریف لاتے تو اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارتے گھر کے اندر،
اب ہم نے اپنے گھروں کو خالی کر رکھا ہے، عبادت کرنی ہے تو مسجد مدرسے میں کرنی ہے یا وہاں جہاں پہ اجتماع ہوگا وہاں۔ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کہ ایک حصہ عبادت کا اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق اور ان کے کام و کاج میں تعاون کا، پھر تیسرا حصہ کیا ہوتا تھا کہ اپنے شخصی اور ذاتی امور کے اندر گزارتے، اور اس میں سے بھی جو آپ کا ذاتی اور شخصی ہوتا اس تیسرے حصے میں بھی آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے اور اس کا کچھ حصہ اپنے بعض خواص کو دے دیتے۔ آپ کی سیرت سے ایک بات، آپ کی سیرت مطہرہ میں سے ایک بات یہ کہ آپ اپنی امت والے حصے میں جو آپ اپنے لوگوں کو حصہ دیتے تھے امت کے لیے، تو بعض اہل فضل کو جو دین کے اندر، علم کے اندر رسول اللہ کی نصرت اور تعاون کے اندر صاحب فضل تھے، پھر ان کو آپ مرتبے کے اعتبار سے ترجیح دیتے۔ پھر جب لوگ کوئی ضرورت والے آتے تو اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ بڑی خوشی سے اسے خرچ کرتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو حسن قول سے آپ معذرت کر لیتے۔ اسی طرح جب لوگ آپ سے سوال کرتے، آپ سے پوچھتے، تو آپ انہیں ایسے جوابات دیتے رہتے جو ان کی ضرورت اور سائل کی حیثیت کے مناسب حال ہوتے۔ اب یہ بھی سوچنا چاہیے ایک داعی کو، ایک واعظ کو، ایک عالم کو، ایک ٹیچ کرنے والے کو، کہ وہ جو اس کے سائل اور ساتھی سوال کرنے والے یا ہم نشین اور ہم مجلس ہیں ان کی عقل و سمجھ کے مطابق گفتگو کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے اکثر طور پر کہ بھائی جس نے مجھ سے کوئی دین کی بات سیکھی ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کو اپنے دیگر لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے کہ ہم نے آج یہ جو شمائل کریمہ، عادات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، مجلسی زندگی، اپنے اصحاب کے ساتھ معاملہ اور پھر گفتگو کے آداب سنے ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے اپنے دل میں اس کو بٹھائیں اور پھر آگے ان کو لوگوں کو بتائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو نصیحت ہے کہ جو بات میری طرف سے تمہیں پہنچے اس کو تم آگے پہنچاؤ۔ اور اس پہ آپ کی بہت ہی عظیم شان دعا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے ہر اس شخص کو جو میری بات کو سنے، پھر جیسے سنا اسے اسی طرح یاد رکھے، پھر اسے آگے لوگوں کو پہنچائے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ بسا اوقات پہنچانے والوں سے بھی زیادہ سننے والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی نیت سے ہم ان سب باتوں کو یاد بھی رکھیں اور پھر ان کو آگے بھی پہنچائیں۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب برائے العالمین۔ مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔